الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آپ کے سامنے 30واں پارہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، التجا اور درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان آیات کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کے بعد اللہ کریم مجھے آپ کو بلکہ سارے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ صورت 4 آیات کے اوپر مشتمل ہے۔ بظاہر یہ صورت اپنی آیات کے اعتبار سے مختصر نظر آتی ہے، لیکن اس صورت میں جس مقصد کو بیان کیا گیا ہے، جس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، وہ اتنی اہمیت کا حامل ہے جس کی وجہ سے اس صورت کو عظمت اور شان والی صورت کہا جاتا ہے، اور اس صورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ اور کتب احادیث میں اس سورۃ اخلاص کے اور بھی بہت سے نام ملتے ہیں، لیکن کیونکہ قرآن مجید میں اس کا نام بھی سورۃ الاخلاص رکھا گیا ہے، تو اخلاص کسے کہتے ہیں کہ خالصتاً جس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جائے، کیونکہ اس صورت کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو خالصتاً بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے صورت کا نام بھی سورۃ اخلاص ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت کو اساس بھی کہا گیا ہے، یعنی بنیاد کسی چیز کی، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان، 7 زمینوں اور آسمان کی بنیاد قل هو اللہ احد ہے، کیونکہ جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا دنیا کے اندر موجود نہ رہا تو اللہ اس کائنات کے نظام کو لپیٹ لے گا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ زمین و آسمان کی بنیاد سورۃ اخلاص ہے۔ اسی طرح اس کا نام سورۃ الامان بھی ہے کہ جس نے اس کے مقصد اور اس کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اس سورت کو پڑھا، اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اسی طرح اس سورت کا نام ہے سورۃ نجات۔ جس نے اس کے مقصد کو سمجھ لیا اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیا تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے گا۔ تو اب کون سی ایسی چیز ہے
کہ جس پناہ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی اتنی شان رکھی ہے، اس سورت کا اتنا مقام رکھا ہے، اور یہ بھی قانون ہے کہ جس چیز کے نام زیادہ ہوں وہ کثرت کے ساتھ جو نام بولے جا رہے ہوں وہ نام زیادہ ہونا بھی اس چیز کی عظمت کی واضح دلیل ہوتی ہے کہ یہ چیز اتنی شان والی ہے، اس کا یہ بھی صفاتی نام ہے، اس کا یہ بھی صفاتی نام ہے، اس کا سورۃ اخلاص نام ہے، اس کا سورۃ نجات نام ہے، اس کا سورۃ امان نام ہے۔ ہاں جی، اس طرح دیگر نام بکثرت کے ساتھ احادیث کے اندر پائے جاتے ہیں، اور مشہور نام یہی سورۃ اخلاص۔ اب سورۃ الاخلاص کے جو آپ کے سامنے نام رکھے ہیں کہ یہ نجات دینے والی ہے، یہ تمام کے تمام زمین و آسمان کی بنیاد ہے۔ مزید اس کے فضائل کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے جو انصاری صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد قباء کا امام متعین کیا، یعنی وہاں پہ آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے یہاں پر نماز کی ادائیگی کروانی ہے۔ اب وہ جو انصاری صحابی تھے جن کو مسجد قباء کا امام متعین کیا گیا تھا، وہ جب بھی قرأت کرتے تو سورۃ فاتحہ کے ساتھ جب کوئی سورت پڑھتے تو بعض کے اندر سورۃ اخلاص ضرور شامل کیا کرتے تھے۔ پہلی رکعت کے اندر بھی اسی طرح پڑھ دیا، دوسری رکعت کے اندر بھی۔ تو بعض افراد نے کہا کہ یہ آپ سورۃ اخلاص کو کیوں خاص کر دیتے ہیں؟ جب بھی آپ قرأت یعنی جہر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جب بھی کوئی سورت پڑھتے ہیں اس سورت کے ساتھ آپ سورۃ اخلاص کو کیوں ملاتے ہیں زیادہ؟ کہا جی بس میری محبت ہے سورۃ اخلاص کے ساتھ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالص توحید اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہے، لہذا میری محبت کی وجہ یہی ہے۔ بعض نے اعتراض اٹھا دیا کہ آپ ہر سورت کے بعد یہ سورت پڑھتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، کیوں آپ اس کو خاص کر دیا ہے؟ تو وہ انصاری صحابی کہتے ہیں میں مسجد قباء کی امامت چھوڑ سکتا ہوں، سورۃ اخلاص پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اب وہ یہ معاملہ لے کے، کمپلین لے کے وہ حضرات چند چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جا کے کہا اللہ کے پیغمبر جو آپ نے امام متعین کیا نا، وہ جون سی بھی نماز ہے، یعنی جس کے اندر جہری تلاوت کی جاتی ہے، آواز بلند جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ سورت جون سی بھی پڑھیں، آخر میں سورۃ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں۔ ہم نے بارہا کہا آپ اس کو کیوں خاص کیا؟ کہتے جی میں امامت چھوڑ سکتا ہوں، سورۃ اخلاص نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بہرحال ان کا یہ اعتراض کرنا بنتا بھی نہیں ہے کہ جب وہ ایک چیز کے ساتھ خود کہہ رہے مجھے محبت ہے تو خواہ اس کے اوپر کیوں اعتراض کیا جائے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کی بات سننے کے بعد آپ نے ان امام صاحب کو بلا لیا جو انصاری صحابی تھے، کہا کیا وجہ کیا ہے کہ یہ آپ کے نمازی بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سورۃ اخلاص نہیں چھوڑتے، کوئی بھی سورت پڑھیں ساتھ سورۃ اخلاص کو شامل کر لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر سچی بات یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ نے اپنی توحید کو اتنے واضح لفظوں میں بیان کیا ہے، اتنی نکھری ہوئی توحید اللہ نے بیان کر دی ہے کہ میری محبت اس صورت کے ساتھ بہت زیادہ ہو گئی ہے، میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں اپنی قرأت میں صورت کو چھوڑ ڈالوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تیری اتنی ہی محبت ہے نا اس وجہ سے کہ اس میں اللہ کی توحید خالص بیان کی جا رہی ہے، تو یاد رکھ تیری محبت اپنی جگہ کے اوپر تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ تجھ سے بھی زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہاں جی، اور اس کے ساتھ آپ نے کیا فرمایا؟ تیری یہی محبت جو سورۃ اخلاص کے ساتھ ہے یہ تیرے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ اخلاص جس میں اللہ کی توحید خالص بیان کی جائے، جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں لوگو فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، مجھے خالص پکارو، میری پکار خالص کرو۔ تمام کے تمام انبیاء نے خالصتاً اپنے اللہ کی پکار کی، تمام کے تمام اصحاب نے اپنے اللہ کی خالصتاً پکار کی، تمام کے تمام اولیاء اللہ نے خالصتاً اپنے اللہ کی پکار کی، اور فرمایا جن کو تم میرے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سن بھی نہیں سکتے، جب سنیں گی نہیں تو تمہاری پکار کو سن کے تمہاری دعاؤں کو کیا قبول کریں گے؟
اللہ نے بے انتہا قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات ہیں اس مسئلے کو سمجھایا ہے، لیکن عجب بات ہے سمجھایا بھی جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی پکار کے ساتھ ملاوٹ بھی کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ اور چیزوں کو ملایا جا رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، پکار میری خالص۔ اللہ نے مختلف دلائل دیے خالصاً۔ اللہ کہتے ہیں اگر میں ایک گائے میں سے جب کہ وہ چارہ کھا رہی ہے، میں اس میں سے گوبر اور خون کو الگ کر کے تجھے خالص دودھ دے رہا ہوں، اور دودھ پینے والے خالص، تجھے میری خالص توحید کیا تمہیں پسند نہیں آتی؟ میں تجھے ساری چیزیں خالص دوں، لیکن پھر بھی تو اپنے رب کی ان نعمتوں میں غور کر کے خالص اپنے اللہ کی پکار کیوں نہیں کرتا؟ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کویسچن کیا صحابہ کرام سے، بھائی تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ہر رات قرآن کا تیسرا حصہ تلاوت کر سکے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پیغمبر، ہر کوئی تو اتنی طاقت نہیں رکھ سکتا کہ روزانہ وہ رات کو جب کہ نیند کا غلبہ ہو، دن بھر کے کام کاج ہو، مشقت اٹھائی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، ممکن ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر وہ کیسے؟ فرمایا جس نے سورۃ اخلاص کی ایک مرتبہ بھی تلاوت کر لی، سمجھو اس نے قرآن کا تیسرا حصہ تلاوت کر لیا ہے۔ تو کتنی فضیلت ہے اس سورت کی، سورۃ اخلاص میں، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو خالصتاً بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک دیکھا کہ ایک صحابی سورۃ اخلاص کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آسن بارہا کہہ رہے ہیں واجبت واجبت۔ کسی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کس چیز کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں واجبت؟ فرمایا میں سورۃ اخلاص کے پڑھنے والے کو کہہ رہا ہوں کہ واجبت واجبت۔ فرمایا کیا واجب ہو گیا؟ فرمایا واجبت لہ الجنہ، اللہ نے اس کے پڑھنے والے کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے سورت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو آدمی سورۃ اخلاص کو روزانہ 10 مرتبہ، یا کیا وقت لگتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہوگا، 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کو خالصتاً اس کی رضا کے لیے پڑھے، خالصتاً اس کی رضا کے لیے پڑھے۔ بڑے عجب لفظ ہیں، بن اللہ لہ بیتن بن اللہ قصرا، بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ آج دنیاوی معاملے کے اندر چند مرلے کے پلاٹ ہوں تو اس کے لیے اتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، قربان جائیں اللہ نے اتنا آسان سودا رکھا ہے۔ دنیاوی فوائد ہمیں نظر آتے ہیں، اخروی فوائد کا ہمارا دل میں یقین نہیں ہے۔ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کے پڑھنے کے اوپر اللہ کے پیغمبر اپنی نبوت کی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے لیے قصراً، گھر کی بات نہیں کی، محل کی بات کی ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ وہاں پہ جس وقت آپ نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے، اللہ کے پیغمبر اگر کوئی تعداد بڑھا لے 10 سے زیادہ تو فرمایا جس کے لیے پڑھ رہے ہو اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، تم تعداد بڑھاتے جاؤ، وہ جنت کے محلات کی تعداد بڑھاتا جائے گا، اس رب کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ لیکن یہ بات یہ آپ نے سن لی، اور اس میں آپ کو یقیناً آپ کے دل کو اطمینان بھی ہوا ہوگا کہ سورۃ اخلاص کا پڑھنا قرآن کے تیسرے حصے کی تلاوت کرنے کے برابر اجر و ثواب۔ یہ آپ نے سنا کہ سورۃ اخلاص کے اوپر زمین و آسمان کی بنیاد کو رکھا گیا، دل نے سنا اور زبان نے سبحان اللہ بھی کہہ دیا۔ پھر آپ نے سنا کہ 10 مرتبہ پڑھنے کے اوپر جنت میں محل کی خوشخبری اللہ کے پیغمبر کی زبان سے ہے۔ یہ ساری بشارتیں اس شخص کے لیے ہیں جس کا عقیدہ بھی خالصتاً توحید والا ہوگا۔ یہ نہیں کہ تو خالی جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے، وہ بات نہ ہو یہاں میں۔ یہ نہ ہو کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ قل هو اللہ کا ورد کر، تسبیحات نکالتا جائے، لیکن دل میں اگر شرک کی پلیدگی ہے، اگر تیری دعاؤں میں کوئی اور ملاوٹ ہے تو یاد رکھنا پھر یہ فضائل تیرے کام نہیں آئیں گے۔ یہ فضائل اس شخص کے لیے ہیں جو دل و جان سے اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شرک بھی کرتا جائے
قل هو اللہ کی تلاوت بھی کرتا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب تیرا یقین، جب تیرے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، تو پھر تیرا 10 مرتبہ پڑھنا تجھے جنت میں محل لینے کا سبب بنے گا، پھر تیرا قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے کا تجھے تب اجر و ثواب ہوگا جب تیرا یقین خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہوگا۔ تو بہرحال آگے فرمایا قل، میرے پیغمبر، هو اللہ احد۔ یہ سورت کا شان نزول کیا ہے؟ ہر سورت کا یا آیت کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے بڑے عجیب سے سوالات کیے، کہنے لگے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کا حسب کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے، لیکن جس معبود کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ذرا بتاؤ تو صحیح، اس کا تعارف تو کراؤ، اس کا حسب نسب کیا ہے۔